قربانی کی فضیلت اور قربانی کی اہمیت و حقیقت، چونکہ یہ ذوالحج شریف کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذوالحج کے پہلے 10 دن ایسی فضیلت والے دن ہیں، اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرتا ہے پورے سال کی عبادت سے افضل عمل ہو جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، پورے سال میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، ان سب اعمال سے ان 10 دنوں کا عمل اجر کے اعتبار سے افضل و اہمیت والا ہو جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا کوئی جہاد کرے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کفر کا، منافقت کا مقابلہ کرے، کیا اس سے بھی ان دنوں کا اجر بڑھ جائے گا؟ فرمایا ہاں، اگر کوئی ان 10 دنوں کے علاوہ میں جہاد کرے اس جہاد سے بھی زیادہ اجر ان 10 دنوں کے عمل کا ہو جائے گا۔ اور ان 10 دنوں میں سے یوم النحر یعنی 10 تاریخ عید الاضحیٰ کا پہلا دن، اس دن میں اللہ کریم کو قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے، قربانی سے افضل کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اور روایت میں آتا ہے حضور شاہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ پہاڑوں کے برابر قربانی والے دن سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اس کا بھی اجر وہ نہیں ہے جو اگر تو کم قیمت والا بکرا ہی اللہ کی راہ میں قربان کرے گا، جس کا اجر سونے کے پہاڑوں سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ یہ قربانی اتنا افضل عمل ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا ھذا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، یہ حضرت ابراہیم کی یاد ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ پیاروں کی یادیں ہیں، اپنے اندر رکھتا ہے۔ آئے تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں بھائی پیاروں کے ساتھ پیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھر میں رہیں، اپنے معاملات کریں، ٹھیک ہے اللہ عبادت قبول کرتا ہے، اللہ دعا سننے والا ہے، لیکن جو پیارے ہوتے ہیں ان کی ادائیں رب کو پیاری ہوتی ہیں۔ یہ حج کا فلسفہ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ قربانی دیکھ لیں، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت اور یادیں ہیں۔ یہ طواف اللہ کے نبیوں کی یاد ہے، یہ حجر اسود کو چومنا اللہ کے نبی کی یاد ہے، یہ قربانی اللہ کے نبیوں کی آدائیں ہیں۔ اور دین اسلام شریعت محمدی اس کے اندر بہت سارا ملت ابراہیمی کا حصہ ہے، یعنی جو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تھیں ان چیزوں کو اللہ نے حضور کی شریعت میں رکھا ہے۔ کیوں؟ ابراہیم بھی اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ کے نبیوں کے باپ دادا ہیں۔ آپ کی امت میں سے ایک روایت کے مطابق آپ کی اولاد میں سے 40,000 ایسے بندے ہوئے جنہیں اللہ نے نبوت دی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 نبی فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی وجہ سے جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے سارے نبی پیدا ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے وہ نبی بھیجا کہ ایک پلڑے میں میرے مصطفیٰ کی شان رکھی جائے، ایک پلڑے میں ساری کائنات والوں کی عزت والی پگڑیاں رکھ دی جائے، میرے مصطفیٰ کی عزت کی پگڑی پھر بھی بلند بالا ہے۔ اس لیے اللہ حضرت کہتے ہیں سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کی اولاد
बाकी पैगंबर आए, हजरत इस्माइल औलाद में से एक ही नबी आए जिन्हें अल्लाह ने ताजुल अंबिया बनाया, सरदारुल अंबिया बनाया, सैयदुल कौनैन बनाया, ऐसी शान वाला बनाया कि अल्लाह अकबर, कायनात में जितने भी इज्जतें हैं अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को अता फरमा दी हैं। इसीलिए आजम चिश्ती कहते हैं, एक पासे महबूब खुदा एक पासे कुल खुदाई, ओ एडी शान तेरी अजमत किसे और इंसान ना पाई। ते कुल नबिया ओ नालों ऊंचा, एदा ऊंचा हो रे नकाई, ओए आदम आना ओ कौन कटावे, जिद्दी रब करे वडियाई। तो ये है सरकार की शान है। तो ये सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ये कुर्बानी याद है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। और याद रखें सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कुर्बानी फरमाई, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक सरकार ने कुर्बानी फरमाई। कुर्बानी का अंदाज क्या है? एक बकरा मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी जानिब से देते हैं, एक बकरा मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की तरफ से, अपनी आले बैत की तरफ से अदा फरमाते हैं। अल्लाह अकबर, इसमें भी मेरे तेरे नबी की लज पाली है। सरकार ने अपनी तरफ से एक बकरा कुर्बान किया और सारी जिंदगी दूसरा बकरा अपनी सारी उम्मत के लिए कुर्बान किया। इसकी वजह क्या है? उम्मत में कुछ अमीर है, अमीरों पे कुर्बानी वाजिब है, कुछ गरीब है जिन पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग आए हैं, कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग आने वाले हैं कि जिन्हें इतनी तौफीक नहीं होगी कि वही बकरा खरीद लें या कुर्बानी में हिस्सा डाल लें, ये वाजिब अदा कर सके। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी की लज पाली है। सरकार ने आज से 14 सदियां पहले अपनी गरीब उम्मत की तरफ से कुर्बानी करके लज पाली का हक अदा फरमाया है। फरमाया जो कुर्बानी नहीं दे सकेगा 14 सदियां पहले तुम्हारा लजपाल नबी तुम्हारी तरफ से कुर्बानी देकर जा रहा है। तुम्हारा लजपाल नबी तुम्हारी तरफ से कुर्बानी देकर जा रहा है। लेकिन नबी पाक के गुलामों, ये कुर्बानी गरीबों की तरफ से है, अमीरों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, साहिब निसाब मुसलमान के ऊपर, काफिर के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जो घर में मौजूद है उस पर कुर्बानी वाजिब है, जो सफर की हालत में उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, जो बालिग है उस पर कुर्बानी वाजिब है, जो अभी बालिग नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, जो पागल है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। कुर्बानी उस पे वाजिब है जो मुसलमान होने के साथ साथ मुकीम भी है, अमीर भी है, अक्ल वाला भी है और हद्दे बलूगत को पहुंचा हुआ है। अल्लाह अकबर, जिस पे कुर्बानी वाजिब है अगर वो कुर्बानी अदा नहीं करते, वईद क्या है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन काना लहू सातुन फलम युदखी फलयमुत इंशा यहूदन व इंशा नसरानिया। हजूर ने फरमाया जिस बंदे पे कुर्बानी वाजिब हो जाए अगर वो कुर्बानी अदा न करे और जुवेद गामदी लाती बंदे के पीछे चलता हुआ ऐसी बातें बनाए, देखो जी कुर्बानी की क्या जरूरत है, इतनी रकम का तुम जानवर कुर्बान करते हो, ये रकम किसी गरीब को दे दी जाए, ये रकम किसी मांगने वाले को दे दी जाए, ये रकम किसी रिफाए कामा के काम में लगा दी जाए। अल्लाह अकबर, मेरे नबी के गुलामों, ये कुर्बानी अल्लाह का दीन है। क्या है? अल्लाह का
اللہ کا حکم ہے، نبی کا سنت ہے، یہ قربانی اللہ کا دین ہے۔ جہاں اللہ کے حکم کی بات آ جائے، جہاں اللہ کے دین کی بات آ جائے، جہاں نبی کے حکم کی بات آ جائے، جہاں نبی کی سنت اور شریعت کی بات آ جائے، اسلام اسی بات کا نام ہے، وہاں پہ تیری عقل کا خیال نہیں چلے گا، تیری عقل کا اٹکل نہیں چلے گا، تیرا مشورہ نہیں چلے گا، بلکہ اپنی عقل کو نیچے رکھ کر یہاں پہ بات مانی جائے گی، یا خدا کی مانی جائے گی یا مصطفیٰ کی مانی جائے گی۔ یہ قربانی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ فصلی لربی کا وانحر، نماز رب کی ادا کر اور اس کی رضا کے لیے کیا کر؟ قربانی۔ کیا کر؟ قربانی کر۔ تو غریبوں کا ہمدرد اتنا زیادہ آ گیا ہے تو دیکھ، تیرے پاس لاکھوں روپے کی کار ہے، تو موٹر سائیکل پہ گزارا کر لینا، تو باقی جو پیسے ہیں وہ کسی غریب کو دے دے۔ جب غریب کی بات آتی ہے تو دین کا مقابلہ کرتا ہے، اپنی دنیا کا مقابلہ کرنا۔ اربوں خربوں کا تیرا محل ہے، ایک چھوٹا سا مکان بنا، تو کون سا اونٹ آ گیا ہے؟ چھوٹا سا مکان بنا لے، اپنا گزارا کر، باقی پیسے غریب کو دے دے۔ اپنے بچے کی شادی کرتا ہے تو اتنے بڑے تو انتظامات کرتا ہے، سنت کے مطابق مختصر غربا کو ولیمے میں بلا لے، نہ عمرہ کو بلا، باقی پیسے غریبوں کو دے دے۔ جب قربانی کی بات آئے، جب دین اسلام کے شعار کی بات آئے، جب حج کی بات آئے، دیکھو اتنے پیسے لگاتے ہیں۔ جب میلاد مصطفیٰ کی بات آئے، تجھے بیوائیں یاد آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قربانی، یہ حج، یہ تیری میری عقل کے مطابق یہاں پہ مسئلہ نہیں کیا جائے گا، یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیکھا جائے گا۔ اسلام کا یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، سر تسلیم کر دینا اللہ رسول کے حکم کے آگے، اپنی عقل کو اللہ رسول کے آگے تابع کر دینا، اپنے خیالات کو، اپنے علم کو، اپنے مشورات کو۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں انہیں امر تعبدی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، میں بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب وضو ٹوٹتا ہے، بندے کی خارج ہوگی، وضو ٹوٹ گیا، کیا دھوتے ہیں آپ؟ ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، کونیاں دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں۔ وضو تو ہاتھ سے نہیں ٹوٹا تھا، وضو تو پاؤں کی جانب سے نہیں ٹوٹا تھا، وضو تو منہ کی جانب سے نہیں ٹوٹا تھا، وضو تو کئی اور جگہ سے ٹوٹا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا تو نا بندہ استنجا کرتا، وضو ہو جاتا۔ یہ ہاتھ دھونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ پاؤں دھونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ منہ دھونے کی کیا وجہ ہے؟ اسے کہتے ہیں امر تعبدی۔ ہم ہیں بندے خدا کے، جویں وہ رکھے ہوئے رہنا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جیسے اس کا حکم ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور اسلام اسی بات کا نام ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو نہیں دیکھنا۔ عقل تو کہتی ہے وضو تو ٹوٹا پیشاب والی جگہ سے، اب ہاتھ دھونے کی کیا ضرورت ہے، اب پاؤں دھونے کی کیا ضرورت ہے، اب چہرہ دھونے کی کیا ضرورت ہے، اب مسح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وضو تو پیشاب والی جگہ سے، تو ہم استنجا کرتے وضو ہو جاتا، یہ پانی ضائع کیا جا رہا ہے، یہ منہ دھویا جا رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کے حکم کے آگے اپنے خیال کو، اپنی عقل کو، اپنی دنائی کو تابع کر دینا۔ اللہ ایسے جوید غامدی جیسے لوگوں سے ہمیں بچائے۔ یہ لعنت ہے لوگوں، اسلام کے لیے ایسے لوگ، اور ایسے لوگوں کو آگے پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو ٹی ویوں پہ بلایا جا رہا ہے، بٹھایا جا رہا ہے اسلام کو بگاڑنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں یہود و نصارہ اور قادیانیت کی ٹرمیں ہیں۔ یہ ایسے لوگ جو اپنی عقل سے دین بیان کرتے ہیں، میرے نبی کے غلاموں، یہ عقل سے دین نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے دین ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، حضور نے فرمایا جو بندہ طاقت ہوتے بھی قربانی نہیں دیتا، اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان نہیں کرتا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے بندے کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے بندے کے حج کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے بندے کی زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے غلاموں، ایک بندہ اپنی عقل سے یہ باتیں بیان کرے، چلو جی یہ قربانی ہے، کیا کرنی ہے قربانی؟ ہم غریب کی مدد کر دیتے ہیں، کیا کرنی ہے قربانی؟ ہم گلی بنوا دیتے ہیں، کیا کرنی
کرنی ہے قربانی ہم نلکا لگوا دیتے ہیں، قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نبی کا فرمان دیکھ سرکار نے فرمایا تو جتنے مرضی ہمدردیاں کرتا رہے، مجھے تیرے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا وہی ہے جو ہمارے حکم پہ چلنے والا ہے۔ اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری، اور جس دن سرور عالم آکھیا اے نہیں امت میری۔ تو دین اپنی عقل کے مطابق بیان کرتا ہے، تیرے دین ایسی تیری عقل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ کے حکم کا، دین نام ہے نبی کی سنت کا، کہیں سبحان اللہ۔ میرے حضور کے غلاموں، یہ قربانی کتنا عظیم عمل ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان الاضحیۃ من الاعمال المنجیہ تنجی صاحبہم من شر الدنیا والآخرہ۔ حضور نے فرمایا یہ قربانی نجات دلانے والی ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ قربانی کرتا ہے یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کریم قربانی کے صدقے اسے دنیا کی مصیبتوں سے بھی محافظ بنا دیتا ہے اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچا لے گا۔ دنیا کی مصیبتوں سے بچ جائے گا، آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچ جائے گا۔ تو جو بندہ امیر ہے جس پہ قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی ادا نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ سارا سال میرا مصیبتوں میں گزر جاتا ہے، کبھی گائے مار گئی، کبھی بھینس مار گئی، کبھی کوئی مسئلہ بن گیا، کبھی کوئی بیمار ہو گیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ مصیبتیں جان نہیں چھوڑ رہی، تو وہ خیال کرے کہ کہیں قربانی تو نہیں وہ چھوڑ رہا۔ اگر قربانی دیتا ہوتا تو یہ حضور کا فرمان ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچ جاتا ہے، آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ قائم کو چھوڑا ہے میرے نبی کے غلاموں، آؤ یہ قربانی کتنا عظیم عمل ہے۔ مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا، مرتضی مجتبی، حیدر کرار، حسنین کے بابا مولا علی فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ الى شراء الاضحیۃ کان لہ بکل خطوۃ عشر حسنات ومحا عنہ عشر السیئات۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جو بندہ گھر سے نکلتا ہے، منڈی کی طرف جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ قربانی خریدنے کے لیے جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جتنے قدم اٹھتے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ صرف قربانی یہ ذبح کرنے کا اجر ہی نہیں ہے، اگر تو خریدنے جاتا ہے تو اس کے قدموں کا بھی اجر ملتا ہے، جتنے قدم اٹھا کے جاتا ہے، جتنا تو سفر کر کے جاتا ہے۔ حضور کے غلاموں، ان لوگوں کی دلجوئی کے لیے اور ایمان کی تازگی کے لیے یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں، جو بڑی محبت کے ساتھ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وَمَحَا انو عشر السیئات، اور ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ آگے سنے نا مزید کیا ارشاد فرمایا وَرَفَعَ عَشْرَ دَرَجَاتٍ۔ حضور نے فرمایا جتنے قدم اٹھا کر جاتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے اس کے درجات کی بلندی بھی عطا فرماتا ہے۔ 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک ایک قدم کے بدلے، ایک ایک قدم کے بدلے۔ تو جتنا پینڈا کیا، سفر کیا، جتنا لمبا سفر کیا، طویل سفر کیا، تو اتنا ہی اجر ہے۔ اور 10 درجے بندے کے بڑھا دیے جاتے ہیں، رتبہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آئیں آگے سنیں۔ حضور نے فرمایا وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي شَرَائِهَا كَانَ كَلَامُهُ تَسْبِيحًا۔ حضور نے فرمایا جب یہ بندہ جا کر جانور کے مالک سے
سے بات چیت کرتا ہے، بھائی اتنے پیسے لے لے، کتنے پیسے لے گا؟ جب اس سے سودا بازی کرتا ہے، حضور نے فرمایا اس کا ایک ایک جملہ اللہ کی تسبیح بن جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے بندہ قربانی کا جانور خریدنے میں جتنی باتیں کرتا ہے ان باتوں کے بدلے بندے کو سبحان اللہ کا اجر ملتا رہتا ہے۔ مسیح نعرہ نہیں، یہ نعرہ لانا ہے تو کوئی تگڑا جا نعرہ لاؤ۔ نعرہ تکبیر، رسالت، تحقیق، حیدری۔ ایک ایک جملہ سبحان اللہ کا اجر بن جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ کا اجر کیا ہے؟ بڑی حدیثیں ہیں اس موضوع پہ۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ جب میرا امتی سبحان اللہ کا اور الحمدللہ کا کلمہ بولتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہوتا ہے اس کا جو اجر ملتا ہے اس اجر کے نور سے پور ہو جاتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ آگے آگے سنے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَقَضَ سَمْنَهَا كَانَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ 700 حَسَنَةً۔ حضور نے فرمایا جب بندہ پیسے ادا کرتا ہے، قربانی کے جانور کی رقم قیمت ادا کرتا ہے، فرمایا ہر درہم کے بدلے اللہ اس سے 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہر درہم کے بدلے اللہ 70 نیکیاں عطا فرماتا۔ آگے کیا شاہ فرمایا وَإِذَا طَرَحَهَا عَلَى الْأَرْضِ يُرِيدُ ذِبْحَهَا اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلَّ خَلْقٍ مِّن مَّوْضِعِهَا إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ۔ جب یہ قربانی کے جانور کو عید والے دن زمین پہ لٹاتا ہے کہ اسے ذبح کرے، اس زمین کی جگہ اور اس کے نیچے 7 زمینوں تک جو کچھ بھی اس میں اللہ کی مخلوق آتی ہے وہ ساری کی ساری مخلوق یہ دعائیں مانگتی ہے مولا قربانی کرنے والے کو معاف فرما دے، مولا قربانی کرنے والے کو معاف فرما دے۔ آگے سنے وَإِذَا أَحْرَقَ دَمَهَا خَلَقَ اللَّهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِّن دَمِهَا 10 الْمَلَائِكَةَ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب قربانی کے جانور کے خون والے قطرے زمین پہ گرتے ہیں اللہ ہر قطرے کے بدلے 10 فرشتے پیدا فرماتا ہے۔ مولا یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یستغفرون لہ الی یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کہ جتنے بھی قطرے نکلتے ہیں ہر قطرے کے بدلے اللہ 10 فرشتے پیدا فرماتا ہے۔ وہ 10 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ کتنے زیادہ فرشتے ہو جاتے ہیں؟ وہ سارے کے ساروں کی اللہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے قیامت تک تم نے ایک ہی کام کرنا ہے۔ مولا کیا کام کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے قیامت تک اے میرے فرشتوں تم قربانی کرنے والے کی بخشش کی دعا مانگتے رہیو۔ ہر قطرے کے بدلے 10 فرشتے، ڈیوٹی ایک ہی ہے کہ وہ قیامت تک قربانی کرنے والے کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ آئے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا قَسَّمَ لَحْمُهَا كَانَ لَهُ بِكُلِّ لُقْمَةٍ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِّن وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ۔ حضور نے فرمایا جب یہ گوشت غربا میں تقسیم کرتا ہے، رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہے، ہر بوٹی کے بدلے ہر لقمے کے بدلے اللہ اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ایک غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا کیوں نام ہے؟ کائنات میں قبیلے بہت بڑے ہیں
سب سے بڑا عظمت والا قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس قبیلے میں آمنہ کے لال تشریف لائے ہیں۔ کون تشریف لائے ہیں؟ آمنہ کے لال تشریف لائے ہیں۔ یہی وجہ امام الانبیاء نے شاہ فرمایا ان اللہ خلق الحلقہ فجعلنی فی خیرہم حلقہ ثم جعل اللہ القبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعل اللہ فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعل اللہ البیوت فجعلنی فی خیرہم بیتا الا انا خیرکم نفسا و خیرکم بیتا۔ اس کا مختصر جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کبھی عقل سوال کرے اللہ کی زمین پہ گرانے بڑے ہیں، کون سا گھر شان والا ہے، کون سا گھر مقام والا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کسی اور گھر میں نہ جانا، کسی اور خاندان میں نہ جانا، تم حسنین کے نانے کے گھر میں آ جانا۔ کائنات میں اگر بڑا گھرانہ ہے تو اسماعیل کی اولاد حسنین کے نانے کا گھر بڑا ہے۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا۔ مل کے سب نے گواہی دینی ہے۔ میں دوسری تقریر کر رہا ہوں، آپ نے پہلی یہ تقریر میں اکثر کہتا ہوں یہ جو اشعار ہوتے ہیں محبت کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی تقریر ہوتی ہے، یہ میری نہیں ہے، آپ کی تقریر ہے۔ مل کے کہیں افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، جی افضل ہے کل جہان سے کہے گھرانہ نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ یزیدی چپ روے حسینی پڑھے، میرا عقیدہ ہی ایوے، میری مسجد جیڑا بھی جمعہ پڑھنا ہوندا ہے وہ ہے ہی حسینی۔ یزیدی ساڈا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، ساڈے سامنے بہ ہی نہیں سکتا۔ اس وقت محبت نال اپنے حسینی ہون دا ثبوت دیو، آکھو صدیاں حسین کی ہے زمانہ، جی صدیاں حسین کی ہے زمانہ، ہاں صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ وخیرکم نفسا، اگر ضرورت پڑ جائے کہ کائنات میں افضل ہستی کون ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ نہ جانا، حسنین کے نانے کے قدموں میں آ جانا، کیونکہ اللہ نے عزت کی پگ محمد رسول اللہ کی واللہ کی زلفوں پہ سجائی ہے، حضور کی زلفوں پہ سجائی ہے۔ تو اس گھرانے کے سارے افراد اگر ہوں اسلام پہ، اگر ہوں حضور کی غلامی پہ، تو وہ افضل ہیں۔ اگر وہ کہیں غلام بنا دیے جائیں، کہیں انہیں خرید لے کوئی بندہ مجبوری کے تحت، وہ کہیں ایسے معاملے میں آ جائیں، اگر آزاد کروانے پڑ جائیں، تو افضل آزادی ان کی ہے، افضل اجر ان میں ہے۔ اگر تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو رقم دے کر آزاد کروائے گا تو تجھے زیادہ اجر ملے گا۔ تو یہ ہے جتنے لقمے بنیں گے اس قربانی کے جانور کے گوشت کے، ہر لقمے کے بدلے حضور فرماتے ہیں ایک ایک لقمے کے بدلے ایک ایک حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے غلام آزاد کرنے کا اللہ جل عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ جو قربانیاں ہیں، عظموا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، فرمایا یہ قربانیاں، یہ جانور، ان کو خوب خدمت کر کے موٹا تازہ بناؤ، ان کی خدمت کر کے انہیں فربا بناؤ۔ یہ ٹیکے والا موٹا نہیں بنانا، دوائی والا، یہ جو جدید فیڈ آ گئی ہے اس کے ساتھ موٹا نہیں کرنا، اس میں بیماری ہے۔ کیا ہے؟ بیماری ہے، یعنی کہ خالص غذا دے کر انہیں خوب موٹا تازہ بناؤ۔ یا رسول اللہ انہیں موٹا تازہ بنانے میں کیا اجر ہے؟ فرمایا فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایَکُمْ، جب پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز
لوگ ڈگمگائیں گے اس پل صراط پہ تیرا قربانی والا جانور تیرے لیے سواری بن جائے گا. تیرے لیے کیا بن جائے گا؟ اگر کوئی بندہ غریب ہے قربانی نہیں دے سکتا، ایک بزاوی شریف میں تفسیر کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ حضور کا فرمان ہے وہ دن عید کے نماز عید الاضحیٰ پڑھ کے گھر جائے مکروہ وقت کے علاوہ میں وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صالح ثواب کے لیے، اور ہر دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اللہ اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جتنی بھی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں ہر ایک قربانی کے بدلے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا. اب یہ بات ہے جنہوں نے ساری زندگی قربانی کی نہیں ہے، جنہیں توفیق نہیں ملی، وہ پل صراط پہ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. پل صراط پہ ان کے لیے ان کا نیک عمل بھی سواری بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ 4-5 منٹ انتظار کر لے، بڑی محبت کی بات ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بندہ مومن کو قبر سے اٹھایا جائے گا یہ معاشر کی طرف پیدل چلنے لگے گا. نیک بندہ جب پیدل چلنے لگے گا، جس بندے کو اللہ نے توفیق نہیں دی تھی، جو امیر نہیں تھا غریب تھا جناب والا وہ قربانی نہیں کر سکا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ رب فرمائے گا اس کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دو، اس کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دو. آگے دلیل کیا دی جائے گی؟ دلیل یہ دی جائے گی کانا فی الابتداء صلب ابیہم مرکبہم، کیونکہ جب میں نے انہیں پیدا فرمایا پہلے ان کے باپ کی پشت پھر ان کے ماؤں کے بدن ان کی سواری بنے رہے، ثم بدن امہم مرکبہم، پھر ماؤں کے پیٹ ان کی سواری بنے رہے. فہینا والدتہم امہم فہجر امہم مرکبہم الی مدت رضائے، جب ان کی ماؤں نے انہیں پیدا کیا پھر ماؤں کی گودیں مدت رضا تک دودھ پینے کی عمر تک ان کے لیے سواری بنی رہی. ثم الفرس والبغال والحمیر مراکبہم، پھر گھوڑے ان کی سواری بن گئے، پھر گدھے ان کی سواری بن گئے. یہ میرے نبی کے متقین غلام ہیں. پھر خچر ان کی سواری بن گئے. وآناق ابیہم، ان کے آباء و اجداد کی جو کندھے تھے وہ ان کی سواری بن گئے. وحین ماتوا فآناق اخوانہم، جب یہ مر گیا اس کی 4 پائی اٹھائی گئی، پھر جناب والا اس کے دوست و احباب اس کے بہن بھائی اس کی سواری بن گئے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اسے دن معاشر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا رب فرمائے گا یہ میرے مصطفیٰ کے متقین پرہیزگار غلام ہیں، یہ سواری کرتے آئے ہیں، سواری ان کی عادت ہے. آج ہم نے انہیں پیدل چلا کر میدان معاشر میں نہیں لے کر جانا بلکہ ان کا نیک عمل ان کے لیے سواری بن جائے گا. ان کا نیک عمل ان کے لیے نہیں طاقت قربانی کرنے کی تو کم از کم 5 وقت کی نماز ضرور پڑھا کر. قربانی واجب ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے. فجر کی نماز یہ چہروں کا نور ہے. آج ہم بیوٹی پارلر کرتے ہیں اور طرح طرح کی کریمیں جناب والا نکل آئی ہیں، لڑکیوں کی طرح لڑکے بھی لگا رہے ہیں، پھر اسی طرح لانتیں پڑ جاتی ہیں، چہرے پہ نور نہیں آیا، شکل نہیں بدلی. اللہ اکبر، چہروں کا نور کریموں میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہے. کس میں ہے؟ عمل کا بہترین ہونا چہرے کا نور بن جایا کرتا ہے. عمل برا ہے، لاکھ کریمیں لگا، چہرے میں وہ کشش و نور نہیں آئے گا. عمل اچھا ہے، اللہ تیرا باطن بھی روشن کرے گا، تیرا ظاہر بھی روشن فرمائے گا. تو نماز پڑھا کریں. یہ مستے حالی ہیں. یہ کیوں حالی ہیں؟ ہم دین کے باغی ہو چکے ہیں. نبی پاک کے غلاموں، یہ جو قربانی کی میں بات کر رہا ہوں اب آگے بات نکل جائے گی. تو حضور نے فرمایا یہ قربانی جو ہے دین معاشر کے پل صراط کے پہ تیرے لیے سواری بن جائے گی. آخری بات سنیں، اب میں مزید طویل نہیں کرنا چاہتا، مواد بہت سارا ہے، باقی انشاءاللہ پھر زندگی ہوئی تو بیان کریں گے. ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام احمد بن اسحاق ہے. کیا نام ہے؟ اللہ کے ولی گزرے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں میرا بھائی تھا بڑا غریب اور اچھے عمل والا تھا، میرے معاملات میں میری مدد بھی کیا کرتا تھا. موت کا وقت آ گیا، وہ فوت ہو گیا.
وہ فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں میرے بھائی کا ایک عمل تھا، چاہے جیسا بھی اس پہ وقت آ جاتا، قربانی واجب نہ بھی ہوتی، لیکن اسے قربانی کرنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ جتنا بھی مجبور ہوتا قربانی کا حصہ نکال کے وہ قربانی اللہ کی راہ میں ضرور کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جب وہ فوت ہو گیا، احمد بن اسحاق کہتے ہیں اس کی ہمدردیاں، اس کی مدد، میرے معاملات میں اس کا دست و بازو بھرنا مجھے بار بار یاد آنے لگا۔ میاں صاحب بھی کہتے ہیں بھائی بھائیاں دے درد وڈان دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے او تاج محمد اے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں۔ کہتے ہیں یاد ستانے لگی، یاد رلانے لگی۔ یہ جدائی بہت بڑا بندے کے لیے صدمہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ آنکھیں کھڑی کہتے ہیں روگا وچوں ہے روگ ڈاڈا اے جس دا نام غریبی ہے، جس دا نام جدائی، روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا اور جس دا نام جدائی۔ پچھلے لوگ جدائی کو دیندے گے دہائی۔ احمد بن اسحاق کہتے ہیں جب یاد نے ستایا نا، میں نے باوضو ہو کر عشاء کی نماز پڑھی، پھر 2 نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور بارگاہ میں التجا کی مولا مجھے میرے بھائی کی یاد ستا رہی ہے، خواہ میں ہی مجھے میرے بھائی کا دیدار کرایا جائے۔ احمد بن اسحاق کہتے ہیں میں وضو کی حالت میں سو گیا، میں نے خواب دیکھی حشر قائم ہے، سواریاں چل رہی ہیں، میرا بھائی ایک بڑی خوبصورت سواری پہ سوار ہے، میرا بھائی ایک بہت بڑی خوبصورت سواری ہے اس کے اوپر سوار ہے، اس کے آگے بھی سواریوں کی بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے، لیکن یہ پیچھے جو سواری ہے اس کے اوپر سوار ہے۔ اللہ اکبر، جب ملاقات ہوئی نا، میں نے پوچھا او میرے بھائی تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ وہ بھائی کہنے لگا اے احمد، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، مجھے جنت کا حقدار بنایا ہے۔ میرے بھائی کیوں بنایا ہے؟ وہ احمد بن اسحاق کا بھائی کہنے لگا اے میرے بھائی میں غریب تھا، میرے پاس اپنے پاس کوئی کم مال تھا، میں نے ایک غریب بڑھیا دیکھی، اسے ضرورت تھی، میرے پاس ایک ہی درہم تھا، میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے اس بڑھیا کی مدد کی تھی، اللہ نے اس ایک درہم کا بدلہ مجھے جنت دے دی ہے۔ کھٹ لے بندیا او جو تو کھٹنا سودا اس بازاروں، حشر دیاڑے اور جنت ملے سی تے رہسی شرم درباروں۔ میرے بھائی اللہ نے مجھے وہ بڑھیا غریب مائی کی خدمت کا صدقہ ایک درہم کے بدلے اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ کیا عطا فرمائی ہے؟ جنت عطا فرمائی ہے۔ احمد بن اسحاق کہنے لگے اچھا یار یہ تو بتا، یہ اتنی خوبصورت عالی شان یہ سواری یہ کیا ہے؟ یہ جو آگے سواریوں کی قطار لگی ہوئی ہے ان پہ کوئی سوار نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ بھائی کہنے لگا اے احمد تجھے پتہ ہے میرے حالات ساری زندگی کمزور ہے، لیکن میری ایک عادت تھی، حالات جیسے بھی ہوتے تھے میں ہر سال اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کیا کرتا تھا جس پہ میں سوار ہوں۔ یہ وہ جانور ہے جو زندگی میں پہلا قربان کیا تھا، جو آگے چل رہے ہیں یہ میری ساری زندگی کے جانور ہیں، اللہ نے یہ مجھے عزت دی ہے، یہ جانور میرے لیے سواری بنایا ہے، یہ آگے آگے چل رہے ہیں تاکہ آلے معاشر کو پتہ چل جائے جو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، وہ قبر شر میں بھی عزت پاتا ہے۔
دعا ہے اللہ کریم جو بھی ہمارے بھائی دوست بزرگ اس سال اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے بغیر دکھلاوے کے قربانی کر رہے ہیں، اللہ ان کی قربانی قبول و منظور فرمائے۔ اس موسم میں غرباء کو ضرور یاد رکھیں، ان کا اسپیشل نام ذہنوں میں رکھیں۔ جو لوگ گوشت تازہ نہیں کھا سکتے، زیادہ نہیں پکا سکتے اپنے گھروں میں، ان کے گھروں میں خود دے کر آئیں، اور یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔